آج ہم لوگ سورہ الکہف شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس سورہ کا نام جو ہے، جو اس کی آیت ہے 9ویں آیت، اس سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یعنی غار، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں کہف کا لفظ آیا تو اس کا نام بھی سورہ الکہف رکھا گیا۔ اور ہمیں اندازہ ہے، پتہ ہے، حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سورہ کہف کی کتنی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیات اگر یاد کر لیں اور ان کو ہر اس میں جمعہ میں پڑھا جائے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اور جگہ کہ جب آپ ہر جمعے کو اس کو پڑھتے ہیں تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت میں رہتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں وہ ہم اس کو میمورائز کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب بہت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، مار پیٹ، یعنی کہ بہت سختی کے ساتھ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی اس وقت بہت بڑی تعداد کو، یعنی جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی، اور باقی جو مسلمان تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو شیعہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ابو طالب اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے، ان کے اوپر یعنی ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ اس زمانے میں یعنی کہ نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر مکہ کی زندگی جو ہے بہت تنگ کر دی گئی تھی۔ اور جب ہم اس سورہ کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ شدت ظلم کی اختیار کر لی تھی، لیکن ابھی ہجرت حبشہ واقع نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کو یہ اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یعنی کہ اللہ کا حمد و ثنا اور اس کے عقائد مومنین کو بشارت دینا، اور جن لوگوں نے کہنا نہیں مانا ان کے لیے ایک یعنی ڈراوا بھی ہے اس کے اندر، اور بتایا کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے یہ ساری کی ساری انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہے، اور آخری انجام جو ہے اس دنیا کا کیا ہے؟ زوال ہے، کہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی پر ایمان کو فوقیت دینا جیسے اصحاب کہف نے دی، اور دوسرا اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مین اس کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات تھے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ اس میں پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا یہ تھا کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا تھی، اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ذوالقرنین کا بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اور یہ تینوں جو قصے تھے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ کے متعلق تھے، اور مدینہ میں یا پورے عرب میں کسی کو اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اس لیے جو اہل کتاب تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم کا ہے، یعنی وہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے یا نہیں۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کو ان سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ مطلب اس پورے قصوں میں پوری صورتحال بھی بتا دی کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو مکہ میں اس وقت موجود تھی، اور اصحاب کہف کے متعلق یعنی کہ بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن ان کو پیش کر رہا ہے، اور پھر ان کو
یہ بھی سمجھا دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر یعنی کہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اسی لیے بتایا کہ اصحاب کہف کا جو عقیدہ آخرت تھا وہ کتنا اسٹرانگ تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو انڈائریکٹلی یعنی قصہ سنایا اور اس میں مکہ والوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ پھر یعنی کہ یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ ظالموں سے مصالحت نہیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی اس میں وضاحت کر دی گئی کہ جتنا بھی یہ لوگ ظلم و ستم کریں ان کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنا مرضی وہ تمہاری یعنی کہ بے عزتی کریں، تمہیں ذلیل کریں، لیکن ان لوگوں کا ساتھ مت چھوڑو جو یعنی کہ تمہارے ساتھ ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر خضر اور موسیٰ کا بھی قصہ اس طرح سے سنایا گیا کہ ان کو کافروں کو اس چیز کا جواب دیا گیا، اور مومنوں کے لیے اس میں تسلی بھی تھی کہ جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں حقیقت میں ان کا اختتام کسی اور طریقے سے ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ کی مرضی کے اوپر یہ سارا دنیا کا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جو تمہاری نظر سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں جس پر تم یہ حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہو گیا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہیں بتا دے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جو چیز ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہی اس کا نتیجہ کسی خیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو مکہ والے تھے، ایک انڈائریکٹ سبق کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے، تو دونوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا قصہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب مکہ والوں کو کہ تم اپنی اتنی سی ذرا سی یعنی سرداریوں پر غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ ذوالقرنین کتنا بڑا یعنی کہ بادشاہ تھا اور زبردست فاتح تھا اور اتنے ذرائع کا مالک تھا، اور پھر بھی وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولا تھا اور وہ اپنے خالق کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہتا تھا، اور تم اپنی ذرا سی چیزوں کو یہاں پہ لازوال سمجھ بیٹھے ہو، اور اصل بھروسہ اس کا اللہ کے اوپر تھا، نہ کہ جو اس نے دیوار بنائی تھی اس کے اوپر تھا۔ تو یہاں پہ کفار کو یا مکہ والوں کو یہ بات بتائی گئی کہ جب اللہ کی مرضی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کو بچا کے رکھے گا تو تمہارے ظلم اور ستم سے یہ لوگ ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ سارے کے سارے سوالات کا جواب دینے کے بعد یعنی کہ مین جو اس کا موضوع ہوگا وہ وہی توحید اور آخرت کے اوپر ہوگا، اور بھلائی انسان کی کس میں کہ تم اس کو مان لو اور اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ اللہ کے حضور جواب دیتے ہوئے یہ سوچنا کہ بھئی تم اپنی زندگی کو کیسے صحیح کر سکتے ہو، اور اپنی زندگی کو یعنی ایسے بسر کرو کہ تم نے آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا سارا کا سارا کچھ کیا دھرا یہیں رہ جائے گا۔ تو پھر ہم اس سورہ کو شروع کرتے ہیں شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی۔ یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے تعریف سے، ٹھیک ہے۔ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھا، لہو اس میں، عوجا کوئی ٹیڑھا پن، قیما بالکل سیدھی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأسن عذاب، شدیدہ سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر اور وہ خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسنا اچھا، ماکثین رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وینذر
اور وہ ڈرائے الذین ان کو جنہوں نے قالوا کہا اتخذ بنا لی اللہ نے ولدا کوئی اولاد ما لہم نہیں انہیں بھی اس کا من علم کوئی علم ولا اور نہ لآبائہم ان کے آباء و اجداد کو کبرت بہت بڑی ہے کلمتاً بات تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے ان نہیں یقولون وہ کہتے الا مگر کذبا جھوٹ فلعلک پس شاید کہ آپ باخعون ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے یا ان کے قدموں کے پیچھے ان اگر لم نہ یؤمنو وہ ایمان لائے بہذا ساتھ اس کے الحدیث کلام کے اسفا غم کے مارے انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما اس کو جو علل ارض زمین پر ہے زینت لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں ایہم کون سا ان میں سے احسنو زیادہ اچھا ہے عمل میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لجاعلون البتہ بنانے والے ہیں ما اس کو جو علیہا اس پر ہے سعیدن میدان جرزا چٹیل۔ تو یہاں آیت نمبر 8 تک جو ہے ہم آج اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کس ہوتا ہے؟ تعریف سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، الحمدللہ۔ اور پچھلی جو سورہ اسراء ہم نے ختم کی اس کی بھی اختتام جو ہے وہ اللہ کی تعریف پر ختم ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جب ہم کسی چیز کی حمد بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اس کا کمال، ایک اس کی تعظیم اور ایک اس کی محبت۔ جب جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، الحمد حمد اس چیز کی تعریف کو کہتے ہیں جو خود تعریف کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتا ہے مدح، جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کسی کی مدح کرنا، کسی کی تعریف کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کی تعریف کر رہے ہیں چاہے وہ اس کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ آپ سم ٹائم جس کو کہتے ہیں نا خوش آمد کرنے کو، آپ کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی مدح ہوتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں کی یا وزیروں کی یا جو بڑے بڑے گزرے لوگ ان کی مدح کرتے تھے، مدح سرائی، جس کو ایک پورا فن ہوتا تھا کہ آپ کے دل سے اس کے لیے تعریف نہیں نکلتی، آپ صرف زبان سے اس کی تعریف کر رہے ہیں اپنا یعنی انعام لینے کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ جو ہے چیز پائی جائے جس کے لیے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب حمد کا لفظ آتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو ہے ہی تعریف کے لائق۔ تو اس لیے جب بھی ہم الحمدللہ سوچ کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر شکر گزاری بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر اس کی کمال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کس کمال درجے کی ہستی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کی صفات کے حساب سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تعظیم کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی اب ہم اللہ کی تعریف کریں تو اب خالی زبان سے ہم تعریف نہیں کرتے، بلکہ آپ دل سے سوچ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ کی ایک کیفیت ہی فرق ہوتی ہے کہ نا، آپ کی یعنی کہ آپ کا احساس کہ آپ اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو کہ کمال درجے کی ہستی ہے۔ تو اب سوچیں کہ سورہ شروع ہی اس چیز سے ہوتی ہے الحمدللہ، تو اس کے اندر خود جب آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ کے اندر خود ایک محبت یعنی کہ محسوس ہوگی۔ تو جب بھی ہم اللہ کی تعریف کریں، جب ہم ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس کے اندر کمال ہے اور جس کے اندر تعظیم ہے اور جس کے اندر محبت ہے، اور بہت ہی یعنی کہ پر اعتماد قسم کا جو ہے فیصلہ کن انداز میں جو ہے یہاں پہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کس اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے؟ الحمدللہ
الذی، اس اللہ کی، انزل علی عبدہ، جس نے کیا کیا، نازل کی اپنے بندے پر۔ اب یہاں بندہ کون ہے؟ بندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا، اور یہاں پہ بھی اس کو کتنے یعنی کہ عزت کے ساتھ جب کسی کو اپنا بندہ کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی خاص تعلق ہے۔ ہم یعنی کہ وہ اللہ کا بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہایت ہی یعنی کہ اپنائیت یہاں پہ دکھاتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب نازل کی۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا زیادہ ہے۔ عبد کا جو لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کا ہو جانا، کسی کا جو غلام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو کوئی کسی چیز کا جب غلام ہو جاتا ہے یعنی پورا کا پورا اپنے آپ کو اس کی خاطر یعنی کہ صرف کر دینا، غلام کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے مالک کی خاطر، ہر چیز اس کی اپنے مالک کی خاطر ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ اچھی عظمت، اس سے زیادہ اچھی آپ کی پہچان اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنا بندہ کہے، اپنا یعنی کہ اپنا بنا لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود بتاتے ہیں کہ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو کہ کمال درجے کی ہستی ہے، ساری تعظیم، ساری محبت اس کے لیے ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے بندے کے اوپر نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب یعنی کہ کتابہ، لکھی ہوئی چیز یا جمع کی ہوئی چیز، جس کے اندر سارا کچھ، سارے حروف، سارے الفاظ، سارے جملے، ہر چیز جمع کی ہوئی ہے، ساری انفارمیشن جمع کی ہوئی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ عوجا جو ہے اس کو ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، جو چیز ایک طرف کو جھک جاتی ہے اس کو عوجا کہتے ہیں۔ عوج یعنی ایک لکڑی ہوتی ہے نا سوکھی ہوئی، جب آپ دیکھیں کہ ایک نیچرلی کسی درخت کی لکڑی کو یا ڈنڈی کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ یوزلی درمیان سے بینڈ ہوئی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس ٹیڑھ پن کو عوجا کہتے ہیں، یعنی وہ سیدھی بالکل اسٹریٹ نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب، ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ جو بالکل یعنی کہ سیدھی ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکے، ہم کہیں کہ یار یہ کتاب اتنی مشکل ہے کہ اس کی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھی ہے اور سیدھا رکھتی ہے۔ ایک تو چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز ہے کہ بالکل خود سیدھی ہے، لیکن اس کتاب کا کام کیا ہے؟ یہ سیدھی بھی ہے اور سیدھا رکھتی بھی ہے، یعنی جو بھی اس کو پڑھے گا وہ خود سیدھے راستے پہ چل پڑے گا۔ اور اس کے آگے والی آیت میں کہا قیمہ، قیمہ یعنی کہ بالکل سیدھی بات کہنے والی۔ قیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، اور قائم سے نکلا ہے، اور یعنی کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی سیدھی ہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی ایسی اس کے اندر ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو انسان کے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور قیم کا مطلب ہوتا ہے حق کے اوپر قائم ہونا، یعنی کہ صداقت کے اوپر قائم ہونا، اور جس کو ہم کہتے ہیں خط مستقیم کے اوپر قائم ہونا۔ تو حق، صداقت، اور کہنا چاہیے کہ بہت ہی معتدل کتاب ہے، اعتدال کے اوپر بنی ہوئی ہے، یعنی عدل اور انصاف کے اوپر بنی ہوئی ہے، کہ نہ وہ بالکل ایکسٹریم ایک طرف کو جھک جاتی ہے اور نہ وہ دوسری طرف کو جھک جاتی ہے، بلکہ بالکل اس کے اندر ایک اعتدال ہے۔ کہ ہم اگر کہیں کہ کچھ لوگ اس کتاب کو بالکل ایک ایکسٹریم کی طرف لے کے اگر چلے جائیں تو وہ بھی غلط بات ہے، اور اگر اس کو دوسرے ایکسٹریم کی طرف لے کے چلے جائیں تو وہ بھی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بات پر یہاں پہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری ہے، اور یہ ایک ایسی سیدھی کتاب ہے، اس کی تعلیمات بالکل سیدھی سیدھی ہیں۔ اگر کوئی اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے
خود اپنے اون پہ ٹیڑھا کرتا ہے، ورنہ اس کی تعلیمات میں کوئی ایسا ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آ سکے، اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی جو اس کو پڑھتا ہے وہ خود بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور معتدل ہو جاتا ہے اور سیدھی راہ پر چل پڑتا ہے. اور اس کے اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کوئی ہیرا پھیری کے ساتھ سمجھائے، یا اس کے اندر کوئی لگی لپٹی باتیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں دی ہے؟ تاکہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرا دے، خبردار کر دے. لِيُنذِرَ یعنی خبردار کر دے یا ڈرا دے، بَأْسًا یعنی کہ سخت، شدیداً سخت، باسن عذاب یعنی کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرا دے جو کہ آنے والا ہے، جو کہ قریب ہی ہے. ملدن کا مطلب ہے کہ جو آپ کے آنے ہی والا ہے، آنکھوں کے سامنے ہی آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کا یعنی کہ نظریہ کیا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور اللہ ہی حمد و ثنا کے قابل ہے کہ جس نے یہ احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے چھوڑ دیتا بغیر کسی گائیڈنس کے تو انسان کیا کرتا؟ انسان کیسے اپنی راستہ سیدھا کر سکتا تھا؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ ہی اکیلا حمد و ثنا کے قابل ہے. اور محمد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جیسے کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں. یہ کیوں بندہ کہا گیا؟ تاکہ بعد والی آیت میں ہمیں بتائیں گے کہ لوگوں نے اللہ کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا تھا، کچھ کو اللہ کا اولاد بنا دیا تھا. تو یہاں پہ اسپیسیفکلی بندہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ لوگ کسی قسم کی یعنی کہ ٹیڑھ میں نہ پڑیں، کسی قسم کی شک میں نہ پڑیں. اور یہ کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یہ قیم ہے، اور اس کی یعنی کہ سیدھا سیدھا اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے. اور صراط مستقیم پر ہونے کی تاکید اس میں کیوں شدید کی گئی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے اور جو کہ بالکل قریب ہی ہے. اور پھر یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئیں ان کو کیا دے دے؟ خوشخبری دے دے. یعنی خالی اس کے اندر ڈراوا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کیا ہے؟ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں. مومنین کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لے کے آئے، جو اس کتاب پر اور جو اس رسول پر ایمان لے کے آئے. اور خالی رسول پر ایمان کتاب پر ایمان لانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ رسول پر بھی ایمان لانا اس کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر کتاب نازل کی، اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی جو کہ اللہ کا رسول ہے، اس پر بھی ایمان لے کے آؤ. اب اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن پر ایمان لے آتا ہوں، نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے؟ یعملون الصالحات، کہ وہ نیک عمل کریں. ان لہم اجرا حسنا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا اجر. اور یہاں اجرا حسنا کس کو کہا گیا؟ جنت کو کہا گیا. تو جنت کو کہا گیا کہ جب لوگ ایمان لے کے آئیں گے تو پھر وہ عمل صالح کریں گے، کیونکہ عمل صالح کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. اور جب آپ ایمان لے کے آئیں گے تو جب آپ صالح عمل کریں گے تو کس لیول پر جا کے کریں گے؟ وہ احسن لیول پر جا کے کریں گے. جب آپ احسن لیول پر اپنا عمل کریں گے تو ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر بھی دے گا، کیونکہ جب آپ کا عمل اچھا ہوگا تو اس کا اجر بھی اچھا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے نا، جب آپ کسی بھی تالے کو کھولتے ہیں تو اس کے لیے مخصوص چابی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر اس چابی کے اندر ایک ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو تو وہ تالا آپ نہیں کھول سکتے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. اب اگر وہ کنجی جو ہے وہ خراب ہوگی، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے یعنی نماز ادا ہی نہیں کی جس طریقے سے ہمیں سنت کے ذریعے سے سکھایا گیا، تو کیا ہم اس کنجی سے جنت کا دروازہ کھول سکیں گے؟
نہیں کھول سکیں گے. اس لیے اچھا عمل جہاں پہ جو کہا گیا، عمل صالح جو کہا گیا، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہی عمل صالح ہوگا. یعنی اس کو پراپر طریقے سے کریں گے تو ہی وہ عمل صالح ہوگا. اگر ہم کہیں کہ ہم تھوڑا سا کم کر دیں یا تھوڑا سا زیادہ کر دیں، سنت سے بڑھ کے کر لیں یا سنت سے کم کر دیں، تو وہ پھر پراپر عمل نہیں ہوگا. پھر وہ چابی ہماری صحیح چابی نہیں ہوگی، اس سے ہم کوئی تالا نہیں کھول سکیں گے آخرت کے لیے. تو جب ہمیں اچھا عمل کرنے کو کہا گیا تو اچھا عمل کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کریں گے تو وہ ہی اچھا عمل ہوگا. اب اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک کام بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ عین افطار کے ٹائم پہ کھول لیں اور ہم آدھا گھنٹہ اور لیٹ کر دیں کہ نہیں ہم تھوڑا سا اور بھوکا رہ لیتے ہیں، ہمارا روزہ اور اچھا ہو جائے گا، تو وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق نہیں کریں گے وہ ہمارے اعمال اچھے اعمال میں، عمل صالح میں شامل نہیں ہوں گے اور پھر ان کے لیے حسن اجر نہیں ملے گا. تو حسن اجر کرنے کے لیے ہمارا عمل صالح کو بھی احسن درجے پر کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیوں نازل کی؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے شدید عذاب سے ڈرا دے جو کہ بالکل قریب آنے والا ہے، اور مومنین کو اس چیز کی خوشخبری دے دے، ان مومنین کو جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور جو پھر عمل صالح کیے ان کو لیے جنت کی خوشخبری دے دے. ماں کسی نفی ہی آبادہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے یہ دونوں کے لیے ہے کہ یعنی کہ مومنین کے لیے بھی اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا اور جو اچھا عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو اس لیے جو بھی جیسا کرے گا اس کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ ماں کسی نفی ہی آبادہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے بعد کہا کہ ڈراوا کس کو دینا ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے، یعنی یہ کتاب کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ کیا کرے؟ ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو یہ کہتے ہیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یعنی کہ مسلمان جو کہ عمل صالح کرتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کی قید لگا دی گئی ہے، اور پھر ساتھ میں ان لوگوں کو بھی ڈرا دیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. پہلے ہم نے جیسے پچھلی سورہ میں پڑھا نا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی، اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا. تو یہ ساری جو قول ہے کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا یا بنانے کا علم ہے، یہ اپنی یعنی کہ وہ محض اپنی عقیدت مندی کے، یعنی کہ انہوں نے ایک اس کے اندر زیادتی کر دیا، غلو جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کر دیا کہ اپنا ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کس قدر گمراہی میں یہ بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی ہے جو اللہ کی یعنی کہ جناب میں وہ سرزد کر رہے ہیں. یعنی اللہ جو رب العالمین ہے، جس کے لیے ساری تعریف ہے، جو پورا کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، جو کہ ساری کی ساری عزت اسی کے لیے ہے، اس کے لیے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا یا اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور وہ یہ ایسی بات یعنی کہ کرتے ہیں جس کا علم نہ انہیں خود ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، کہ یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو کہ نہ ان سے پہلے کسی کو پتہ تھی اور نہ انہیں خود اس چیز کا علم ہے. یعنی بغیر علم کے کسی بات پہ بات کرنا تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ کس طرح بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں کہ آخر میں ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنے. یعنی ان کا انجام، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا انجام شرمندگی کا باعث بنے گا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم اگر بغیر علم کے کوئی بات کریں اور بعد میں جو ہے جو علم والا ہوگا اس کے سامنے آپ جا کے کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو شرمندگی ہوگی.
تو اس لیے وہ نامناسب بات لگتی ہے. اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو کس قسم کے بے وقوف لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. ہم دنیا کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو یہی شرمندگی ہوتی ہے نا, یہی سننے کو ملے گا کہ آپ انجینئر نہیں ہیں, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, اور آپ کسی کو جا کے بغیر علم کے مشورہ دینا شروع کر دیں گے تو اگلا بندہ تو آپ کو یہی کہے گا نا کہ دیکھو کیسی بے تکی باتیں کر رہا ہے, کیسی نامناسب باتیں کر رہا ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جب آپ کو صحیح چیز کا علم نہیں ہے, بغیر علم کے وہ لوگ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. تو کتنی یعنی کہ بڑی بات ہے کبرت, یعنی کتنی بڑی بات ہے کلمہ کہ یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں ان یقولون الا کذبا, کہ محض جھوٹ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. کہ قرآن جو ہے ان کے کلام اور اس کے عقیدے کے لیے جو الفاظ یعنی قرآن نے یہ چنے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کلمہ یعنی ان کی بات جو ہے بالکل جھوٹ ہے. تاکہ پہلا لفظ کیا ہے کبرت, تاکہ سننے والے کو فوراً اندازہ ہو جائے, جو پڑھنے والا یا سننے والا جیسے وہ پڑھے گا پہلا لفظ کیا ہے کبرت, یعنی کتنی بڑی بات ہے. کہ بہت حیران ہو کے یعنی کہ بتایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر ایک یعنی کہ سختی بھی ہے کہ کیسی یہ بات ہے جو کر رہے ہیں اور کتنی ناقابل برداشت یہ بات ہے, اور بہت بڑی بات ہے نتیجے کے اعتبار سے. اور یہ متوجہ کرنے کے لیے بھی یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ فوراً اس چیز کے اوپر متوجہ ہو جائے کہ ان کے منہ سے یہ اتنی بڑی بات کتنی لاپرواہی سے نکل رہی ہے اور بغیر کسی احتیاط کے بس نکلی چلی آ رہی ہے. اور اپنے منہوں سے یعنی بغیر سوچے سمجھے نکال دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی شخص جو آپ سوچیں کس طرح کی فضول باتیں کرے گا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ عادی ہوتے ہیں افواہیں پھیلانے کے یا ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے کے, یا چاہے وہ مذاق میں ہی کریں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اپنے منہ سے کس قسم کی بات نکال رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں, اور پھر وہ جھوٹ یعنی کہ